آج سے تقریباً 10 مہینے پہلے لنکڈ ان پر کسی نے ایک پوسٹ لگائی جس میں فرانس کی برٹنی کوسٹ کے پاس زومون لائٹ ہاؤس کو گارڈ کرنے کی جاب کے بارے میں بات کی گئی، جس کی سیلری $1.2 ملین بتائی گئی۔ اس پوسٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ جب چاہیں سوئیں، جب چاہیں اٹھیں اور سمندر کے نظارے انجوائے کریں، فشنگ کریں، آپ کا کوئی باس نہیں ہوگا، لیکن آپ کو سمندری طوفانوں اور اپنی تنہائی سے لڑنا ہوگا۔ اس پوسٹ میں اس جاب پہ اپلائی کرنے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا اور نہ ہی کوئی اور ڈیٹیل دی گئی، لیکن اس پوسٹ کا کمنٹ باکس ایسے لوگوں کے کمنٹ سے بھر گیا جو یہ جاب کرنا چاہ رہے تھے۔ پھر اس پہ ایک ویڈیو بنی، پھر دوسری اور پھر بہت ساری۔ ایون ان ویڈیوز میں بتایا گیا کہ یہاں جان کا رسک ہے، مگر پھر بھی کئی جرات مند لوگ $12 لاکھ سیلری کے لالچ میں تیار ہو گئے۔ ویڈیوز اور پوسٹ کے نیچے کمنٹس کی بھرمار ہو گئی کہ ہم ریڈی ہیں یہ جاب کرنے کے لیے۔ زیادہ تر انڈین، پاکستانی اور بنگلہ دیشی لوگ ہیں۔ چلیے جانتے ہیں لائٹ ہاؤس کیا ہوتا ہے اور یہ کس مقصد کے لیے بنائے گئے تھے، اور یہ زومون لائٹ ہاؤس کہاں پر ہے، اور کیا واقعی اتنی زیادہ سیلری پہ یہاں لوگوں کو جاب دی جاتی ہے۔ لا زومون لائٹ ہاؤس برٹنی، نارتھ ویسٹرن فرانس میں واقع ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ لائٹ ہاؤس کیا ہوتا ہے۔ دوستو، لائٹ ہاؤس بڑے سمندروں میں بنائی گئی یہ مینار نما عمارت ہوتی ہے جس کی بلندی پر ایک بڑا سا بلب روشن ہوتا ہے۔ ماضی میں جب جہاز اور تیز رفتار گاڑیاں ایجاد نہیں ہوئی تھی، تب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ایک ہی راستہ استعمال کیا جاتا تھا، وہ تھا سمندری راستہ، جو بہت خطرناک راستہ ہوتا تھا۔ ہر پل ڈوبنے کا خطرہ سر پر منڈلاتا رہتا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ کئی جہاز ان کالے پانیوں میں کھو جاتے، ان کی منزل گم ہو جاتی یا کسی چٹان سے ٹکرا کر تباہ ہو جاتے۔ اس وقت نیویگیشنل سسٹم یا GPS سسٹم ایجاد نہیں ہوا تھا۔ یہ لائٹ ہاؤسز بحری جہازوں کو صحیح ڈائریکشن دیتے تھے اور انہیں کسی بھی خطرے سے خبردار کرتے تھے۔ یہ اس جگہ بنائے جاتے تھے جہاں موسم شدید خراب رہتا تھا اور ان کی اونچائی 400 فٹ تک ہوتی تھی تاکہ بحری جہازوں کو دور سے نظر آ سکیں۔ پرانے وقتوں میں مصر کے دوسرے بڑے شہر الیگزینڈریا، جو کہ میڈیٹرینین کوسٹ پر واقع ہے، وہاں چیزوں اور اناج وغیرہ کی امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے ایسے ہی بحری جہاز آتے تھے۔ یہ جہاز لمبے سفر احتیاط سے اور محفوظ طریقے سے کر کے آتے، مگر الیگزینڈریا کی بندرگاہ پر آ کر ڈوب جاتے۔ اس کی وجہ رات کے اندھیرے میں ساحل پر موجود پتھروں کی بڑی چٹانوں سے ٹکرا جانا تھا۔ پہلا لائٹ ہاؤس الیگزینڈریا میں ہی بنا، جس کا نام دا فیروز آف الیگزینڈریا رکھا گیا۔ اس کو لائٹ ہاؤس آف الیگزینڈریا بھی کہا جاتا ہے۔ اس لائٹ ہاؤس کو تقریباً 280 قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ لائٹ ہاؤس 7 ونڈرز آف دی ورلڈ میں سے ایک ہے۔ اسے تعمیر کرنے والے کا نام سوٹریٹس سنائڈس تھا، جو ایک یونانی انجینئر تھا۔ اس وقت تقریباً تمام بڑے سمندروں میں لائٹ ہاؤس موجود ہیں، جن کی مجموعی تعداد 20,000 کے قریب ہے۔ انہی میں سے ایک فرانس کا لائٹ ہاؤس ہے جس کا نام ہے لا زومون۔ لا زومون لائٹ ہاؤس فرانس کے شمال مغربی علاقے برٹنی میں واقع ہے۔ اس لائٹ ہاؤس کو لا زومون نامی ایک چٹان پر تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ چٹان فرانس کے اوشانت آئی لینڈ کے ساحل سے تقریباً 300 میٹر دور سمندر میں واقع ہے۔ اسے ایک مشہور حادثے کے بعد بنایا گیا۔ یہ حادثہ ایک بہت بڑے بحری جہاز کے ڈوبنے اور بہت سی جانوں کے ضائع ہونے کا سبب بنا۔ 1896 میں ایک ڈرمنڈ کاسل نامی شپ جو 3700 ٹن وزنی اور 300 فٹ لمبا تھا، یہ شپ اوشانت آئی لینڈ کے ساتھ موجود چٹانوں کے ساتھ ٹکرا کر ڈوب گیا۔ اس حادثے میں 250 کے قریب لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ تب اس لائٹ ہاؤس کی تعمیر کا ذمہ ایک لوکل فرانسیسی تاجر نے لیا، کیونکہ یہاں اور بھی بہت سے چھوٹے بڑے شپ تباہ ہوتے تھے۔ اس کی تعمیر 1904 میں شروع ہوئی، لیکن بکھرے ہوئے سمندر نے اسے اتنی جلدی مکمل نہیں ہونے دیا۔ اسے بننے میں 7 سال لگے۔ یہ 1911 میں جا کر مکمل ہوا۔ اس کی اونچائی 47 میٹر ہے۔ اس کو بنانے کا مقصد تھا کہ آنے والے جہازوں کو ڈائریکشن اینڈ نیویگیشن کا بتایا جا سکے۔ دوسرا، انہیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ آگے چٹانیں موجود ہیں تاکہ کوئی جہاز ان سے نہ ٹکرائے۔ شروع میں لائٹ ہاؤس میں لکڑی کی آگ کو روشن رکھا جاتا تھا، لیکن یہ طریقہ بہت خطرناک تھا اور اس سے دھواں بھی بہت زیادہ ہوتا تھا۔ بعد میں لکڑی کی بجائے کوئلے کی آگ استعمال ہونے لگی۔ یہ طریقہ لکڑی کے مقابلے میں بہتر تھا۔
कुछ अरसा मोमबत्तियां और तेल के चिराग भी लाइट हाउस को रोशन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे। इनसे धुआं तो नहीं निकलता था, लेकिन उनकी रोशनी मध्यम होती थी। इसके बाद अगला तरीका गैस का इस्तेमाल था, जिसकी रोशनी तेल के चिरागों के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ होती थी। बिजली के ईजाद के बाद बिजली का इस्तेमाल लाइट हाउसेस को रोशन करने के लिए आम हो गया। बिजली की रोशनी सबसे ज़्यादा रोशन थी। आजकल इन लाइट हाउसेस में LED लाइट्स इस्तेमाल की जाती हैं। LED लाइट्स बहुत कम तवानाई इस्तेमाल करती हैं और बहुत लंबे अरसे तक चलती हैं। पहले लाइट हाउसेस समंदर के किनारों पर बनाए जाते थे, लेकिन एडवांसमेंट के साथ इनकी तामीर भी समंदर के अंदर होने लगी। इन ऊंचे मीनारों और समंदर के बीचों बीच रहने के लिए किसी को यहाँ हायर करना भी ज़रूरी था, ताकि लाइट का ख्याल रखा जा सके। इसका हर वक्त जलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये थोड़ी देर के लिए भी बंद हो तो जहाज़ अपना रास्ता भटक सकते हैं। इसके लिए लोगों को डिफरेंट टाइम्स के लिए हायर किया जाता, कुछ को साल के कॉन्ट्रैक्ट्स पर और कुछ को ज़्यादा वक्त के लिए। यहाँ रहना बिल्कुल आसान नहीं है। इंसान अकेला रहकर नफसियाती बन सकता है। फिर समंदर में उठते बेवक्त तूफान हाउस कीपर को भी अपने साथ बहाकर ले जा सकते हैं। फ्रांस के ला जुमोन लाइट हाउस को लोगों की तवज्जो तब मिली जब 1989 में फोटोग्राफर जीन गुचार्ड की एक तस्वीर वायरल हुई। ये तस्वीर जुमोन लाइट हाउस की थी जब समंदर में तूफान उठ रहा था। फोटोग्राफर ने एक प्राइवेट जहाज लिया और इसकी तस्वीर बनाने निकल खड़ा हुआ। इतनी मेहनत के बाद उसने एक परफेक्ट तस्वीर ली, जिसमें लाइट हाउस हर तरफ समंदर की बिफरी लहरों से घिरा हुआ था, जबकि लाइट हाउस का कीपर एक दरवाजे के सामने बेबस खड़ा हुआ नजर आता है। ये तस्वीर मीडिया पर बहुत वायरल हुई। लोगों ने हाउस कीपर के हौसले को सराहा कि वो कितना हिम्मत वाला है जो इतनी खतरनाक जगह पर नौकरी कर रहा है। हाउस कीपर को वहां से महफूज तरीके से निकाल लिया गया, जबकि इस तस्वीर को अवार्ड भी मिला था। इसकी मशहूरी की वजह से लोगों को इसमें भी दिलचस्पी पैदा हुई और पता चला कि इस लाइट हाउस की कीपिंग करना जान को खतरे में डालने वाली बात थी। हर जगह इसके बारे में बातें की जा रही थी और एक बहस जारी थी कि इतने ज़्यादा पैसे मिलने के बावजूद ये नौकरी दुनिया की खतरनाक तरीन नौकरी थी, जिसमें कभी भी जान जा सकती थी। इसी रिस्क के पेश नज़र 1991 में इस लाइट हाउस को ऑटोमेटेड कर दिया गया, क्योंकि कोई भी यहाँ नौकरी करने का रिस्क लेने को तैयार नहीं था। पिछले 33 साल से ये लाइट हाउस खुदकार तरीके से चल रहा है, जिसको वक्फे वक्फे से मॉनिटर किया जाता है। यानी ला जुमोन लाइट हाउस पर किसी को भी नौकरी पर नहीं रखा जाता पिछले 33 साल से। आप गूगल पर ला जुमोन लाइट हाउस सर्च करके विकिपीडिया के पेज पर जाएं और वहां आप देख सकते हैं कि 1991 से ये लाइट हाउस ऑटोमेटेड है। यहाँ पर किसी को भी जॉब पर नहीं रखा जाता। इसका मतलब ये है कि ये जो भी वीडियोस चल रही हैं यूट्यूब पर और टिकटॉक पर, ये सब झूठ है और मिस इन्फॉर्मेशन है। इस वक्त दुनिया में जितने भी लाइट हाउस हैं जहां पर लोगों को रखा जाता है, किसी में भी इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं दी जाती। लाइट हाउस कीपर की एवरेज सैलरी $12 से $40 पर आवर है। इस वक्त दुनिया में किसी भी लाइट हाउस पर $12 लाख सैलरी वाली कोई जॉब मौजूद नहीं है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस जॉब के लिए तैयार हो रहे थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।